بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیمو کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر اپنے معدے کی حفاظت کرنی ہے اور معدے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمہ کم از کم 32 مرتبہ ضرور چبا کر کھائیں۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں، ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ لٹکی اور جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کرو۔ حمل ٹھہرانا ہے تو اسبغول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کریں۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے؟ اگر یہ دنیا میں زندہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ ہو ایسے لوگ چنے استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھیں تو جان لو خوشخبری ملنے والی ہے۔ اگر ٹھیک پانی کا ذائقہ بھی کڑوا لگنے لگے تو جان لو کہ یہ جادو کی نشانی ہے۔ دہی زیادہ کھٹا ہو تو دہی میں دودھ ملا دیں۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو جائے تو امرود کھانے سے آرام آ جائے گا۔ گردے کمزور ہوں تو بیسن کا استعمال کیا کریں، آپ کے گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے ہوں تو لیمو کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں، رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے بھی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔
اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو کم رکھو گے تو خوشحال رہو گے۔ جب لوگوں سے بات کرو تو زبان کی حفاظت کیا کرو۔ لالچی لوگ ہمیشہ اطمینان قلب کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ کچا دودھ مت پیا کرو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول نارمل رکھنے میں پیاز ہمیشہ مدد دیتا ہے۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں۔ نہار منہ یا سفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ کوئی کانٹا چبھے یا زخم ہو جائے تو مہندی کا استعمال کرو۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کی صفائی کرتا ہے۔ 50 گرام ادرک، 10 گرام پودینہ، 50 گرام مولی کے پتے 1 لیٹر پانی میں 2 گھنٹوں کے لیے بھگو دیں۔ پورے دن وقفے سے لیتے رہیں، جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ وزن کی کمی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے فوری بعد کبھی بھی پانی مت پینا۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے کبھی مت پیو، آپ کا دل کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1/4 لیموں نچوڑ کر غرارے کریں، گلے کی خراش کم ہو جائے گی۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، دن میں 2-3 بار لگانے سے تکلیف ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ ادرک والا پانی پی لیا کرو، اس سے جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے شامل کر کے کھا لو، جسم میں طاقت آ جائے گی۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی لو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ گڑ کا زیادہ استعمال دانتوں اور خون کو خراب کرتا ہے۔ صبح کے وقت پپیتا کھانے سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ پپیتا پورے نظام ہاضمے کو قوت دیتا ہے۔ پیٹ اور معدے کے امراض دور کرنے میں ایک مؤثر دوا کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر پپیتا صبح خالی پیٹ کھایا جائے تو فائبر کی وجہ سے یہ قبض ختم کرتا ہے۔ پپیتا کولیسٹرول گھٹاتا ہے، شوگر کو روکتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ ہر صبح پپیتا کھانے سے جلد پر نکھار بڑھ جاتا ہے اور یہ جلد کو شفاف رکھتا ہے۔